نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے متعلق ہے، اور اس لحاظ سے یہ نشست بہت زیادہ اہم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حالات و واقعات اور حادثات پیش آئے، ان کے بارے میں غلط نقطۂ نظر اختیار کرنے سے مختلف فرقے وجود میں آ گئے، اور اس فرقہ بندی سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس دور کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، اور اس بارے میں جو مختلف شکوک و شبہات اور جھوٹی روایات کا سہارا لے کے قائم کیے گئے نظریات ہیں، یا روایات کو جو ثابت ہیں لیکن انہیں کسی خاص شکل میں رنگ کر کچھ نظریات قائم کیے گئے ہیں، تو ان سے احتراز کیا جائے۔ فی نفس ہی تو یہ چیز مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ اس بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، جو امت کا اکثریتی طبقہ ہے، وہ نظریہ اس بارے میں بہت واضح ہے، اور انسان اگر اجمالی طور پر اسی کو اپنا لے، اسی کو وہ اختیار کر لے تو بس کافی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہر طبقے کے لوگ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کسی طبقے کی طرف نسبت بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم آزادانہ ریسرچ کر کے اپنی بات ہم پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی نسبت کسی جماعت کی طرف، کسی مذہبی طبقے کی طرف کرنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ ایسے ایک نہیں، سینکڑوں لوگ۔ وہ اختلاف جو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 طبقات میں تھا، اب بے شمار طبقات بن گئے، بے شمار لوگ بن گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فرقہ بندی سے اور اس نظریاتی اختلاف سے بچنے کے لیے ہم اس دور کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک چیز ہے دلائل، اور دوسری چیز ہے اتباع۔ اتباع وہ پہلی چیز ہے، دلائل دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اتباع کن کا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، جو چیزیں ہماری کتب عقائد میں لکھی ہوئی ہیں، جس پر اہل سنت والجماعت 14 صدیوں سے، یعنی اہل سنت والجماعت سے مراد ان کے علماء، ان کے فقہاء۔ اور اس میں ایک آپ کے سامنے ایک یوں سمجھے کہ ایک سرحد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ سرحد ہے، یعنی وقتی سرحد ہے، وہ ہے 1950۔ 1950 سے پہلے جو علماء گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان معاملات پہ ان کی آراء کو دیکھیں، ان کی آراء وہی اصل ہیں، وہی حجت ہے۔ 1950 کا ذکر میں نے کیوں کیا ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں۔ ہم آتے ہیں اب حالات و واقعات کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوتی ہے۔ یہاں سے جو ہماری تاریخ ہے نا، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں مختلف فرقے بنے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں جو کسی بھی نظریے کے لوگ ہوں، وہ اپنی رائے کو تائید دینے والی روایات ہی کو شہرت دیتے ہیں۔ یعنی آج اگر ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو ہم اس کی حمایت والی باتیں اسی کو ہم آگے چلائیں گے، چاہے اس میں کمزور باتیں بھی، اور اگر ہمارے مخالف کی حمایت میں کوئی بات آ رہی ہے ہم اس کو دبا دیں گے، اس کو بیان نہیں کریں گے۔ تو اسے کہتے ہیں تعصب۔
تو وہ تعصب ہر دور میں پایا جاتا رہا. پہلی صدی ہجری میں بھی یہ تعصب موجود تھا. میں علماء کی بات نہیں کر رہا، خدا نہ خاصہ صحابہ کرام یا تابعین جن سے ہمیں دین پہنچے ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کے اندر ایسے عناصر تھے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو بھی روایات مختلف قسم کی چلی ہیں وہ ہماری تاریخ میں شامل ہوتی گئی، کیونکہ تاریخ کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مورخین کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روایات کو جمع کرتے ہیں. وہ اس میں یہ خیال نہیں کرتے، ان کا فن یہ نہیں ہے کہ اس میں مذہبی بنیاد پہ تفریق کریں یا نظریاتی بنیاد پہ تفریق کریں. وہ جمع کر لیتے ہیں. آگے اس کو چھاننا یہ کام پھر فقہا کا ہے، یہ کام پھر محدثین کا ہے، شارحین حدیث کا ہے، یا جو علم عقائد پہ اس محاذ پہ جو لوگ دفاع کر رہے ہیں ان کا کام ہے. تو بہرحال جب وہ روایات چلی ہیں تو ان روایات کو لے کر ہر فرقے نے اپنی اپنی بات کو زیادہ چلایا ہے، دوسروں کو پیچھے کیا. تو اس کا نتیجہ پہلے تو اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء تھے وہ الحمدللہ بڑے جید علماء تھے، یعنی کم سے کم علماء متاثر نہیں ہوتے تھے کسی غلط بات سے. تو سارا انحصار ہوتا ہے علماء پر. لیکن 1950 کے بعد صورتحال میں سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ بہت سے اہل سنت علماء یا اہل سنت کہلوانے والے علماء وہ بھی ان آراء سے متاثر ہوئے اور وہ اصل مسلک اہل سنت پر نہیں رہے. کچھ تشیع کی طرف مائل ہو گئے اور کچھ ناصبیت کی طرف مائل ہو گئے. تو اس لیے اگر آپ 1950 کے بعد جو کتابیں چھپی ہیں، اگر ایک آدمی ان کتابوں کو جمع کر لے، یعنی جن پر بظاہر یہ کہ جو اہل سنت علماء نے لکھی ہیں، ان کو پڑھ کے بھی انہیں سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ کو ہر کتاب کام نہیں آئے گی. کئی کتابیں اچھی کتابیں بھی ہیں، لیکن ملی جلی ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جن کو پڑھ کے انسان سمجھتا تو یہ کہ میں اہل سنت کے نظریے کو مان رہا ہوں، اس کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن وہ غلطی سے کسی اور طرف چلا جاتا. اس لیے آج جب حضرت علی کے دور پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی ایک تو یہ کہ وہ اصل مسلک اہل سنت والجماعت جو ہمارے اسلاف کی کتابوں میں، جو ائمہ اربعہ کے متبعین نے لکھا ہے اور اس پر اتفاق رہا ہے 1950 سے پہلے تک، اسی کو ہم لیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہر بات کو ہم مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کریں. اتباع ہے لیکن اتباع دلائل کے ساتھ ساتھ. پہلی چیز فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد. تو خلافت کا انعقاد کیسے ہوا؟ حضرت علی کے دور میں ہر مسئلہ جو ہے نا وہ ایک بڑا بحث والا اور سوچنے سمجھنے والا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ شکوک اتنے پھیلا دیے گئے. دیکھیں ابھی خلافت کے انعقاد میں اہل سنت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر اختلاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو کئی علماء بھی ایسے مل جائیں گے آج کل جو یہ کہیں گے کہ جی حضرت علی کی جو خلافت تھی وہ مشکوک تھی، اور مشکوک ہونے کے دلائل پیش کریں گے. مثلا یہ کہ وہ پورے عالم اسلام پہ قائم نہیں ہوئی تھی، وہ صرف ایک جگہ پہ، اور بہت سے صحابہ نے ان کی بیعت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ. بہرحال اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع رہا ہے کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی بلا شبہ شامل. وہ ظاہر خلفائے راشدین سے زیادہ مضبوط خلافت کس کی ہوگی؟ یہاں پہ جب ہم اس کو اصولی طور پہ دیکھتے ہیں کہ خلافت ثابت ہے یا نہیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ خلافت کا انعقاد کن لوگوں نے کیا. یہاں پر دو آراء ہیں. ایک رائے وہ ہے جو مشہور ہے، یا ایک قسم کی روایات وہ ہیں جو زیادہ مشہور ہیں. بلکہ آپ اس وقت اہل سنت کی بھی جتنی کتابیں اٹھا لیں جو تاریخ پہ لکھی گئی ہیں، وہ حضرت علی کے دفاع میں لکھی گئی ہیں. ان میں بھی ماں سوائے 2-4 کتابوں کے اکثر کتابوں میں حضرت علی کی خلافت کا انعقاد اتنے برے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا وہیں سے بد اعتقاد ہو جاتا ہے. یعنی بد اعتقاد سے مراد یہ یعنی اس کی طبیعت میں حضرت علی کے بارے میں ایک خلش آ جاتی ہے کہ یار یہ کیسا انعقاد خلافت ہوا.
یہ وہ روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا ان قاتلوں نے، ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ تو یوں سمجھے کہ یعنی جو آج کل کی زبان میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک گینگ ہے، اس گینگ نے سربراہ حکومت کو قتل کیا اور اسی گینگ نے دوسرے کو سربراہ بنا دیا۔ کیا یہ روایات صحیح ہیں؟ کیا ان روایات کو ہمارے اسلاف نے قبول کیا تھا؟ کیا ہماری کتب عقائد کے اندر ان کتابوں سے استدلال کیا گیا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو نتیجہ بالکل نفی میں ہوگا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے اسلاف نے جب اس مسئلے پر بحث کی ہے تو انہوں نے ان روایات کو بالکل نہیں لیا، ان روایات کو مسترد کیا، اور روایات کو مسترد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسی روایات بہت زیادہ ضعیف ہیں، شدید ضعیف ہیں، مجہول راوی ہیں، جھوٹے راوی ہیں، کذاب راوی ہیں، بھری ہوئی ہیں ایسی روایات۔ لیکن اگر آپ ان کا وزن کریں گے تو وزن ان کا زیرو بنتا ہے۔ دوسری طرف وہ روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد صحابہ کرام نے کیا۔ اچھا، تھوڑی سی بات یہ بتاؤں کہ جو وہ روایات ہیں کہ جی قاتلوں اور بدماشوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، سبائیوں نے بنایا، وہ روایات ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ صحابہ کرام سے جبری بیعت لی گئی تھی، یعنی ان کے سروں پہ تلواریں رکھ کے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے لایا گیا کہ حضرت علی کی بیعت کرو، تو انہوں نے جبری طور پر بیعت کی تھی۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ وہ روایات سند کے لحاظ سے درجہ قبول پر نہیں آتی، اور جب مسئلہ ایک صحابی کا ہے تو میں یہ اصول پہلے دن آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی صحابی جس کی صحابیت صحیح روایات سے ثابت ہو چکی ہے، اس صحابی کے خلاف کوئی ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی سے زیادہ آپ اندازہ کریں 4 خلفۂ راشدین میں سے کہ ان کی صحابیت کتنی صحیح روایات بلکہ مشہور روایات سے ثابت ہے، جو سنت کا حصہ ہے، بلکہ جن کی سنت کو نبی کی سنت مانا جاتا ہے، ان سے زیادہ صحابیت مضبوط کن کی ہوگی؟ تو ان کے بارے میں کیا ضعیف روایات جو ان کے خلاف جا رہی ہیں قابل قبول ہوں گی؟ اصولی لحاظ سے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ضعیف روایات ہم نے چھوڑ دی، ہمارے پاس اب کوئی روایات دوسری ہے نہیں۔ ضعیف روایات میں ایک دوسرا اصول بھی ہے، وہ یہ کہ اگر ضعیف روایات کا صحیح روایات سے ٹکراؤ ہو تو ضعیف بے وزن ہو جاتی ہے۔ یہاں صحیح روایات ایک نہیں کئی موجود ہیں، اور میں نے تاریخ امت مسلمہ کے حاشیے میں وہ حوالوں کے ساتھ لکھی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت وہ مہاجرین و انصار جو مدینہ میں جو صحابہ تھے ان کے اتفاق کے ساتھ ہوئی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیعت کی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور اس کے بعد باقی حضرات نے بیعت کی۔ تو اس لحاظ سے انعقاد خلافت مسلک اہل سنت، مذہب اہل سنت میں بھی ثابت ہے، اور دلائل کے لحاظ سے بھی جب آپ صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے دیکھتے ہیں تو اتنا واضح ہے کہ جیسے دن کے وقت سورج چمکتا ہے تو نظر آتا ہے۔ اچھا، جب انعقاد خلافت ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک اصولی چیز یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ جو مرکز میں جس کی ارباب حل و عقد بیعت کر لیتے ہیں، تو مرکز کی جو خلافت ہوتی ہے پورے عالم اسلام پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت اگر مدینہ میں ہوئی تھی تو وہ عراق میں اور شام میں نہیں ہوئی، یا حضرت عثمان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسا نہیں تھا کہ جی اگر سارے مانیں گے تو خلافت ہوگی، بلکہ مرکز میں جب خلافت منعقد ہو جاتی تھی تو باقی عالم اسلام میں صرف خبر بھیجی جاتی تھی، اطلاع بھیجی جاتی تھی کہ مرکز میں فلاں کی خلافت پر ارباب حل و عقد وہ متفق ہو گئے، لہٰذا اب آپ بیعت کر لیں۔ وہاں بیعت کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، گنجائش نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا تینوں خلفاء کے دور میں کہ جب اطلاع پہنچی ہے، شام پہنچی، مصر پہنچی، کوفہ پہنچی، بصرہ پہنچی، تو کسی نے آگے سے سرتابی کی ہو، شک و شبہ کیا ہو، فوراً سب نے بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لیے خلافت جب مدینہ میں ہو گئی
تو اگر باقی عالم اسلام میں کہیں پر بیعت کسی نے قبول نہیں کی، اس سے حضرت علی کی خلافت کے آئینی اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت وہ ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں کرتے کہ حضرت علی خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس بارے میں پوچھا کہ بھئی کچھ لوگ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں شک کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ من لم یربع علیا فہو اول من حمار اہلہ، جو شخص حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا وہ اپنے پالتو گدھے سے بھی زیادہ بیوقوف۔ یعنی آپ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے حضرت علی کی خلافت میں شک و شبہ کرنے والوں کے یا اس کا انکار کرنے والوں کے بارے میں۔ اچھا، جب خلافت منعقد ہو گئی اور آپ کا اختیار پورے عالم اسلام پر جو پہلے خلفاء کو اختیارات تھے وہ بھی آپ کے لیے ثابت ہو گئے، یہ اصولی باتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کا مسئلہ، یہاں پر بھی روایات کا ایک جنگل ہے، اختلاف ہے، اور عجیب عجیب چیزیں آ کے انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ جن حضرات نے اردو زبان میں پچھلے 50-60 سال کے اندر حضرت علی کے دفاع میں کام کیا ہے، وہ بھی اس مسئلے کو پوری طرح واضح نہیں کر پائے۔ جو ان میں سے ہمارے اکابر ہیں وہ تو خیر بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے، اصولی کی ہے، اختصار کے ساتھ کی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تفصیل بھی انہوں نے بیان کی، روایات بھی جمع کر دیں، لیکن کھینچ تان کے الزام پھر حضرت علی پر ہی آیا۔ یعنی انہوں نے روایات ہی ایسی جمع کی، پیش کی، چاہے وہ حضرت علی کا احترام کرتے ہوں الگ بات ہے، لیکن پڑھنے والے پہ اس کا اثر بہت برا پڑا۔ یہاں پر آپ یہ بات سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قصاص تھا، وہ قصاص سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کہاں تھے، قاتل کہاں تھے؟ یہاں اگر ہم ایک عام مسلمان کے نقطہ نظر سے کسی دوسرے اچھے مسلمان، کسی بزرگ، کسی صالح آدمی کے بارے میں سوچیں کہ کوئی علاقے میں قتل ہو جائے، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے قتل کیا، جو گینگ ہے، جنہوں نے پچھلے جناب شیخ الحدیث صاحب، خدا نہ خواستہ کوئی شیخ الحدیث صاحب شہید ہوتے ہیں، کوئی تصور کرے گا کہ جی جو گینگ تھا وہ اب مدرسے کے اندر ہی رہ رہا ہے، وہ ہمارے اسی اسلامی ادارے میں رہ رہا ہے؟ اور اگر کوئی تصور کرتا ہے تو بتائیں پھر اس کی عقیدت کہاں رہی؟ حضرت علی کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اہل سنت میں سے بھی، عوام کی بات کر رہا ہوں یا ہم جیسے جو خام علماء ہیں نام نہاد ان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ قاتل تو حضرت علی کے ساتھ ساتھ ہی تھے، حضرت علی کے ساتھ ہی تھے، قتل کر کے مدینہ میں بیٹھے ہوئے، پھر قتل جب حضرت علی چلے ہیں تو کوفہ بھی جو آپ کے ساتھ گئے ہیں، بلکہ وہی حضرت علی کو کوفہ لے کے گئے۔ پھر جب جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو وہ قاتل حضرت علی کے ساتھ ساتھ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ہے، جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس چیز کا تصور ہم کسی عام صالح مسلمان کے بارے میں نہیں کر سکتے، اس چیز کا یقین حضرت علی کے بارے میں کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اگر کوئی شخص مانتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو چیزیں پہلے ثابت کرے۔ حضرت علی خدا نہ خواستہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی صحابی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ اگر کسی صحابی کی کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی جرم، کوئی گناہ اگر وہ صحیح روایت سے ثابت ہو تو ٹھیک ہے، اس کو علماء اہل سنت نے مانا ہے، انکار نہیں کیا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک خلیفہ کے قاتل دوسرے خلیفہ کے ساتھ ساتھ ہو، معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ تو اس بڑی بات کو ثابت کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ان لوگوں کا قاتل ہونا ثابت کیا جائے کہ یہ فلاں فلاں یہ قاتل تھا، کسی صحیح روایت سے ثابت، اور دوسرا یہ کہ پھر ان کا حضرت علی کے ساتھ ہونا ثابت کیا جائے، قاتل ہونا ثابت اور حضرت علی کے ساتھ ہونا ثابت۔ جب آپ اس چیز پر آئیں گے، یہ اصولی چیز ہے، یہ کہ انصاف والی بات، یہ کوئی ضد نہیں ہے، کوئی تعصب والی بات نہیں ہے، کسی بھی صحابی، ہر صحابی کے بارے میں ہمارا یہی معیار ہونا چاہیے
تو آپ جب دیکھیں گے ایسا کوئی آدمی آپ کو اول تا آخر حضرت علی کے ساتھ نظر نہیں آئے گا کہ جو قاتل ہو، جس کا قاتل ہونا بھی ثابت ہو صحیح روایات سے، اور اس کا حضرت علی کے ساتھ ہونا بھی ثابت ہو صحیح روایات سے۔ بعض ایسے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ہونا تو ثابت ہے ان کا، لیکن قاتل ہونا وہ کسی صحیح روایت میں نہیں، جھوٹی روایات میں ہے، کذاب راویوں کی روایات میں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس سے وہ چیز ثابت ہو جائے گی؟ حضرت عامر ابن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور ان کا نام واقدی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، ان پر نیزے کے وار کیے۔ کیا وہ چیز ثابت ہے؟ میں نے تقریباً جتنی بھی اردو کی تاریخیں پڑھی ہیں تقریباً سبھی میں حضرت عامر ابن حمق رضی اللہ تعالیٰ کو قاتل کہا گیا، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوگا کہ چونکہ وہ صحابی ہیں، صحابیت ان کی صحیح روایت سے ثابت ہے، تو ان کا جرم بھی آپ صحیح روایت سے ثابت کریں تو مانا جائے، جبکہ واقدی کے ضعیف ہونے پہ پوری امت کا اتفاق ہے، اس لیے وہ روایت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ تو ان کا صحابی ہونا ثابت رہا، حضرت علی کے ساتھ ہونا ثابت رہا، قاتل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کا قاتل ہونا ثابت ہے، جیسے بعض لوگ ہیں جن کے نام ہے روایات کے اندر انہوں نے قتل کیا، تو ان کا حضرت علی کے ساتھ ہونا ثابت نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی بھی قاتل حضرت علی کے ساتھ نہیں تھا، نہ عقلاً یہ ممکن ہو سکتا تھا، نہ نقلی طور پہ نہیں، روایات کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی۔ اب سوال باقی رہ جاتا ہے پھر وہ قاتل کہاں تھا؟ وہ قاتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے بعد اسی رات مدینہ سے فرار ہو گئے تھے، اور یہ روایت کتب حدیث کی روایت میں مصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جو قاتل تھے وہ اسی راتوں رات فرار ہو گئے، قتل کر کے وہیں اسی ٹائم نکل گئے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی لوگ اتنی بڑی کارروائی کرتے ہیں تو پہلے سے انہوں نے راستے وغیرہ طے کیے ہوتے کہ ہم کہاں سے نکلیں گے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو نکلے ہیں، اور سفر اس طرح کرتے تھے کہ رات کو سفر کرتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے، جو طریقہ ہوتا ہے مجرموں کا، اور اس کے بعد وہ جا کے شام اور مصر کے درمیان ایک کوہستان ہے، اس کوہستان میں چھپ گئے۔ اب آپ دیکھیں یہ روایت نقلی طور پر بھی ثابت ہے، اور عقلی طور پر بھی یہی بات ثابت ہونی چاہیے۔ یہی ہر شخص کو معلوم ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس علاقے میں نہیں رہتا۔ اگر اس علاقے میں قانون نام کی کوئی چیز ہے تو کوئی بھی قاتل وہاں پہ نہیں رہتا، بلکہ فرار ہو جاتا ہے، کسی دور دراز علاقے میں جاتا ہے۔ اور عام طور پہ مفرور قاتل وہ سرحدی علاقوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، یعنی سرحدی علاقوں میں ٹھہرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ادھر سے کوئی حکومت کارروائی کرے گی تو ہم سرحد کے اس پار چلے جائیں گے، ادھر سے کوئی کرے گی تو ادھر آ جائیں گے۔ یہ طریقہ آج بھی مروج ہے، آج بھی یہ قاتلوں چوروں کے یہ کام اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کوہستان میں جا کے چھپ گئے، اور یہ بات تو پھر بعد میں سامنے آئی تھی۔ اس زمانے میں جب یہ چھپے ہیں تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یہ سب جانتے تھے کہ بھئی کچھ لوگوں نے قتل کیا ہے، لیکن وہ قاتل بھاگ کے کہاں گئے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں تھے وہ اس طریقے سے واضح ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں۔ اچھا، اب یہ کہ صحابہ کرام میں اختلاف کیا ہوا اس حوالے سے۔ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا اس اختلاف کے پیچھے دو چیزیں تھیں، ایک چیز تھی اجتہاد کا اختلاف، اور ایک چیز تھی معلومات کا اختلاف۔ اجتہاد کے اختلاف میں بھی اہل سنت والجماعت چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ جہاں اجتہاد ہوتا ہے وہاں صحیح بات ایک کی ہوتی ہے، دونوں کی صحیح بات صحیح نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجتہد پر اگر اپنی غلطی ظاہر نہ ہو تو الحمد اللہ وہ معذور ہے، اور اجتہاد کی وجہ سے اس کو اجر بھی ملتا ہے، اس نے کوشش کی۔ لیکن ایسا نہیں کہ بیک وقت دونوں باتیں در حقیقت صحیح ہو۔ یہ مسئلہ موقوف ہے اس بات پر کہ اللہ کے علم کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں جو ایک بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اگر دو آدمی کسی جنگل میں ان میں اختلاف ہو گیا بھی قبلہ کس طرف ہے، اور ایک ادھر رخ کر کے نماز پڑھے، ایک ادھر رخ کر کے نماز پڑھے،
اللہ کے علم میں ایک بات ہے کہ قبلہ ادھر ہے، وہ صحیح ہے، وہ کون سا ہے اللہ کو کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی آگے چل کے پتہ چل جائے، لیکن یہ تو ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو صحیح چیز ہے وہ ایک ہوگا، دو متضاد ٹکرانے والی باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی، دو اور دو چار ہیں تو دو اور دو پانچ نہیں ہو سکتے۔ تو اجتہادی مسائل کے اندر ایک مجتہد ٹھیک ہوتا ہے، باقی مجتہدین جو اس سے اختلاف کر رہے ہیں ان کی رائے اللہ کے علم کے اندر کسی ایک کی ٹھیک ہوگی، باقی کی غلط ہوگی۔ معتزلہ کی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے مجتہد ٹھیک ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی، تو صحابہ کرام میں اجتہاد کا اختلاف ہوا، تو اس اختلاف میں یقیناً کوئی ایک تھا جس کی رائے ٹھیک تھی، اور اس پہ اہل سنت کے اتفاق ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تفصیل میں تھوڑی آگے بتاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، شاید یہ بہت ضروری ہے کہ اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے نا انسان اپنے دل و دماغ کو بالکل ٹھنڈا کر لے، کیوں بہت سی باتیں جب ہم اس انداز سے ہم بات کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے بالکل نئی ہوتی ہے، یا آپ کی اپنی معلومات کے جو پہلی آپ کی معلومات مطالعہ اس کے بالکل خلاف ہوتی ہیں بات۔ تو اگر آپ پہلے سے ایک بات کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو پھر وہ بات اندر اترے گی نہیں۔ تو ایک بار اپنے ذہن میں آج تک جو آپ نے اس بارے میں پڑھا ہے سنا ہے اس سے یکسو ہو جائے، اور یوں سمجھیں کہ آپ پہلی بار اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اس میں اجتہاد کا اختلاف تھا، دوسرا معلومات کا اختلاف تھا، اور معلومات کے اختلاف میں کیا تھا کہ باتیں مختلف تھی، کوئی کیا کہتا تھا کوئی کیا کہتا تھا، ایسے لوگ بھی تھے جو جان بوجھ کے غلط باتیں پھیلاتے تھے۔ اب اگر صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی غلط معلومات ان کو دی جائے تو ظاہر ہے وہ عالم الغیب تو نہیں، عالم الغیب تو اللہ کی ذات، ان کا اس بات سے متاثر ہونا یہ کوئی عجیب نہیں، ان کی بزرگی کے ان کے عظمت کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت علی خلیفہ تھے، آپ کا دامن بالکل پاک تھا اس قتل کی تہمت سے، نہ وہ قاتل وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن ایک تو اختلاف اجتہاد کا ہو گیا، اس کو میں بعد میں بتاؤں، ایک اختلاف معلومات کا ہو گیا، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ مدینہ میں جو کچھ ہوا اس بات کو حقیقتاً تو وہ لوگ جانتے تھے جو خود مدینہ میں تھے، جو مدینہ منورہ میں تھے وہ لوگ اس بات کو بہتر جانتے تھے، باہر والے حضرات ظاہر ہے انہوں نے واقعہ دیکھا نہیں تھا، تو ادھر ادھر بہت ساری باتیں پھیلا دی گئی، جیسا میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ یا میں نے کتاب میں لکھا ہے، پتہ نہیں آپ کو میں نے گزشتہ لیکچر میں بتایا کہ نہیں، کہ ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا عبداللہ بن سواس کی پارٹی نے کہ اگر مسلمان کسی خلیفہ پہ متفق ہو گئے تو اسی کو حضرت عثمان کا قاتل مشہور کریں گے، تو یہ کام بالکل فوراً پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے حضرت علی کی خلافت کے انعقاد کے 2-3 ہفتوں کے اندر، یعنی جتنی تیزی سے گھوڑا سفر کرتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ بات جگہ جگہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کرا کے حضرت علی خلیفہ بن گئے، اور اس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے شام والے، کیونکہ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، ان کے وہ گورنر تھے وہاں کے، اور وہ بنو امیہ کے سردار تھے، بنو امیہ کے اور بڑے بڑے حضرات وہاں موجود تھے، تو ایک نسبی تعلق ہوتا ہے، خاندانی تعلق ہوتا ہے، اس کا جذبات پہ بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ بات شام میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو یا تو قتل کرایا ہے یا قتل کرانے میں ملوث ہے، یا وہ کہ جو قاتل جو ہے ان کی جماعت کے اندر ہے، یہ باتیں وہاں پہ پھیل گئی۔ تو اس وجہ سے جو وہ حضرات تھے انہوں نے حضرت علی کی بیعت میں تعامل کیا، تو یہ معلومات کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اجتہاد کا اختلاف کیا تھا؟ اجتہاد کا اختلاف سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنا پڑے گی بہت اچھے طریقے سے، وہ یہ کہ یہ ساری فقہی بحث ہے، اور جب تک آپ اس دور کو فقہ کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھیں گے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس مسئلے میں زیادہ ٹھوکر لوگوں نے اسی لیے کھائی ہے، وہ حضرت علی کا دفاع بھی کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پا رہے، تو وجہ یہ کہ انہوں نے فقہ کی کتابیں اٹھا کے نہیں دیکھی یہاں، جبکہ یہاں تو مسائل ہی سارے فقہ کے ہیں۔
دو چیزیں ہیں جن کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. آپ ابھی تک جو میں نے کہا ہے اس سے آپ یکسو ہو جائیں. آپ یوں سمجھیں کہ نیا سبق آپ پڑھ فقہ کا آپ کلاس شروع ہوگی. فقہ میں ایک چیز آتی ہے جسے کہا جاتا ہے خروج، یا اسے کہا جاتا ہے بغاوت. خروج یا بغاوت. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے لفظ آتا ہے شریعت میں الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ. جسے باغی گروہ کہا جاتا ہے اس کے لیے اگر آپ اردو کے اندر اگر آپ اس کے لیے لفظ دیکھیں نا تو اردو میں لفظ ہوگا غیر آئینی حکومت. غیر آئینی الفیت الباغیہ، وہ لوگ جن کی حکومت غیر آئینی، جنہوں نے غیر آئینی حکومت بنائی ہے، یہ بنانے کی کوشش کی. یہ تو اردو کے اندر میں نے آپ کو بتایا. جب آپ فقہی اصطلاح میں دیکھیں گے کہ کون کون سے کام ہوتے ہیں کہ جب وہ کام ہوتا ہے تو اس پر خروج کا، یہ بغاوت کا اطلاق ہو جاتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو خلیفہ ہے اس کی عدم اطاعت، جو شرعی حکمران ہے اس کی عدم اطاعت. اگر آپ حضرات کے پاس کاپی پینسل ہے تو اسے لکھ لیں اپنے سامنے، کیونکہ اگر یہ باتیں آپ سے مس ہو گئیں اور ذہن سے اتر گئیں تو پھر کوئی بھی اگلی بات سمجھنا بہت مشکل ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ عدم اطاعت، شرعی حکمران کی اطاعت نہ کرنا. اور دوسری چیز ہے قوت ممتنعہ، اپنے دفاع کی صلاحیت ہونا. یعنی آپ کے پاس ایسی طاقت ہو، فوج ہو، مسلح لوگ ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو جہاں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور دفاع کے ساتھ آپ کسی جگہ پہ آپ کنٹرول حاصل کر لیں، چاہے وہ کوئی شہر ہے، یہ کنٹرول آپ کا ہو. قوت ممتنعہ کے ساتھ یعنی قوت مدافعت کے ساتھ کسی علاقے پہ کنٹرول ہونا. تو جہاں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ کوئی جماعت یا کوئی گروہ وہ کسی شرعی خلیفہ کی بات نہیں مان رہا اور وہ مسلح طاقت کے ساتھ کسی علاقے پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو شریعت اسے غیر آئینی حکومت کہتی ہے. اور عربی میں فقہ اصطلاح میں اس کے لیے الفیت الباغیہ کا لفظ استعمال. ٹھیک ہے. اچھا، الفیت الباغیہ کا حکم، احکام تو بہت سارے ہیں بغات کے، باغی کی جمع بغات، لیکن ان میں سے ایک اہم حکم یہ ہے کہ اگر بغات سے جنگ ہو، مقابلہ ہو، کشمکش ہو، جو بھی ہو، بہرحال وہ اپنے یعنی گرفتار ہونے سے پہلے، اور جو سزا شرعی سزا ہے ان کے لیے، بغات کے لیے شرعی سزا کیا ہے کہ ان سے قتال ہوگا ان سے. تو بہرحال وہ تسلیم کر لے، سرنڈر ہو جائیں. تو سرنڈر ہونے کے بعد ان پہ کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی. میدان جنگ میں اگر انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، لڑائی ہوئی ہے، طرفین سے لوگ مارے گئے ہیں، اب ایسا نہیں کہ شرعی حکمران کہے سرنڈر ہونے کے بعد بھی کہ چونکہ آپ نے ہمارے اتنے اتنے آدمی مارے تھے اس لیے آپ کے بھی اتنے اتنے آدمی ہم ماریں گے، یا تحقیق کریں گے آپ نے کس کس کے ہاتھوں یہ قتل ہوئے. شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کی یہ بات سب سے پہلے حضرت علی ہی سے ظاہر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا. وہاں شریعت نے کیا کہا ہے کہ جب وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں تو حالت بغاوت میں انہوں نے جو مار دھاڑ کی ہے، قتل و قتال ہوا ہے، اس کی سزا، عدالتی سزا ان کو نہیں دی جا سکتی. ہاں، اللہ کے یہاں ان کی سزا آخرت میں جو ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ نہیں دے سکتے. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. ایک جگہ میں نے یہ بات کہی تو ایک صحافی تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ تو بڑی مزے کی بات ہوگی، یعنی انسان جناب بغاوت کرے اور قتل کرے اور یہ کرے اور وہ کرے، اور جب جناب اس کے حکومتی سرکاری فوج سامنے سرنڈر ہو جائے تو بار بار بغاوتیں ہوں گی اور بار بار وہ لوگ سرنڈر ہو کے اپنے آپ کو بچا لیں گے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی حکم کی حکمت اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے. ہمیں آپ کو سمجھ میں نہ بھی ہے تو اللہ کا حکم کافی ہے. اللہ کا حکم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے جو استدلال کیا تھا قرآن مجید کی آیت سے کیا، وہ تمام فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ حکم اسی طرح.
تو پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے. دوسری بات ہے نا حکمت کی بات ہے نا, تو حکمت اگر اس میں نہ ہوتی تو ساری دنیا اس کو فالو کیوں کرتی؟ اس وقت ساری دنیا میں یہ دستور ہے, یہ طریقہ ہے. ہر ملک میں آپ دیکھیں, چاہے وہ آپ برطانیہ کی تاریخ دیکھیں, فرانس کی دیکھیں, جرمن کی دیکھیں, امریکہ کی دیکھیں, آپ کو یہ چیز بار بار آپ کو نظر آئے گی کہ بغاوتیں ہوئی, مقابلے ہوئے, پھر کسی موقع پہ حکمران نے عام معافی کا اعلان کیا کہ جی 10 دن تک یا 20 دن تک یا مہینے کے اندر جو بھی ہتھیار ڈال دیں تو عام معافی ہے. اس عام معافی کے اعلان سے کے بعد اکثر و بیشتر ایسا ہو کہ مسئلہ حل ہو گیا, یعنی لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور وہ سلسلہ تھم گیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ حجرات کی تفسیر میں, آپ سب حضرات اسے پڑھیے گا, وہاں حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ بغات کے ساتھ جو یہ رعایت کی گئی ہے, ایک تو بغات کے لیے حکم بڑا سخت ہے, ایک طرف سختی بہت ہے, دوسری طرف یہ نرمی ہے. سختی تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جرم کرتا ہے تو سزا سب کو ملتی ہے, اور نرمی یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے, شکست فاش کھانے سے پہلے اپنے اختیار سے سرنڈر ہو جائیں تو ان کے سابقہ جرائم معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بغاوت کے بارے میں بنیادی احکام ہیں. بغاوت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی, اور یہ 1-2 احکام بتائے, ان کو آپ ذہن نشین کر لیں, اور ذہن نشین کر کے اس کی ایک پڑیا بنا کے جیب میں ڈال لیں, کیونکہ اب آپ نے دوسری بات سمجھنی, اور وہ بھی فقہ سے متعلق ہے, اور جب تک اسے نہیں سمجھیں گے تب تک یہ مسئلہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور دوسری بات کیا ہے, قصاص کے مسائل. قصاص کے بارے میں جو شرعی احکام بہت سارے ہیں, لیکن میں خاص حکم کا ذکر کر رہا ہوں کہ اگر بہت سے لوگ ایک آدمی کو قتل کریں, بہت سارے لوگ اگر ایک آدمی کو قتل کریں تو شریعت کا حکم کیا ہے اس بارے میں؟ شریعت کا حکم اس بارے میں جس پہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ قصاص انہی لوگوں سے ہوگا کہ جنہوں نے قتل میں براہ راست حصہ لیا ہے, جنہوں نے براہ راست حصہ لیا ہے. جو لوگ براہ راست شریک نہیں ہیں, چاہے وہ کتنی فتنہ باز ہوں, بدماش ہوں, لچے لفنگے ہوں, ان کے اوپر قصاص نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, شریعت کا یہ اصول ایک دوسرے اصول پر منحصر ہے, وہ کیا ہے کہ الحدود تندریع بالشبہات. یہ اللہ کے جو اٹل قوانین ہیں, یہ سزائیں ہیں, یہ شبہات کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے, رفع ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ کوئی بھی آپ قانون کی کتاب دیکھ لیں کہ جہاں سزائیں انتہائی سخت ہوتی ہے نا, وہاں مجرم کے لیے شک کا فائدہ رکھا جاتا ہے تاکہ بے گناہ آدمی اس کی زد میں نہ آ جائے. کیونکہ کسی کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں تو چلے ہو سکتا ہے پتہ لگے بعد میں بے گناہ آپ نکال دیں گے. آپ نے قتل کر دیا اور بعد میں پتہ لگا تو بے گناہ تھا, اس جرم میں اس حد تک شریک نہیں تھا, پھر کیا ہوگا؟ یا دیگر حدود ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا, بعد میں پھر پتہ لگا, کیا ہوگا؟ تو حدود جو ہے وہ شبہات سے مرتفع ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے قصاص کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کیا ہے, جو براہ راست اس میں شریک ہیں وہ تو سارے قتل ہوں گے, وہ سب پہ قصاص ہے, لیکن جو براہ راست شریک نہیں ہیں ان پہ قصاص نہیں ہے. براہ راست شریک نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب جیسے آپ عثمان رضیہ کے مسئلے کو دیکھیں کہ جو براہ راست قتل کرنے والے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 یا 12 آدمی جو گھر میں گھسے تھے. باقی جو سینکڑوں آدمی تھے جو محاصرے میں شریک تھے, جنہوں نے پانی بند کیا, جنہوں نے کھانا بند کیا, جنہوں نے بدتمیزی کی, جنہوں نے مسجد میں پتھراؤ کیا, ان کا جرم بھی کم نہیں ہے, لیکن ان پر قصاص نہیں آتا ان کو. یہ میں ایک مثال کے طور پر ایک بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آپ آگے صحابہ کرام کے اختلاف کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہوئی کہ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف یہ تھا کہ یہ جو لوگ آئے تھے مدینہ کا, جنہوں نے مدینہ میں فساد کیا تھا, جو قاتل تھے ان کے بارے میں تو اتفاق تھا, صحابہ کرام میں بھی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ وہ قصاص ہے ان کا, ان سے قصاص لیا جائے گا. لیکن جو باقی جو محاصرہ کرنے والے تھے, جو براہ راست قتل میں شامل نہیں تھے,
یہاں پہ اختلاف ہو گیا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ اور جناب حضرت عبداللہ بن زبیر، اور شام میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص، یہ کوئی 10-15 صحابہ کرام جو نامور تھے، ان کا مذہب یہ تھا. اور ظاہر یہ مذہب، جو صاحب مذہب ہوتے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں، پیچھے باقی مقلد ہوتے ہیں. خود صحابہ نے بھی ایک دوسرے کی تقلید کی ہے، اور تابعین نے تو صحابہ کی بہت زیادہ تقلید کی ہے. تو ان حضرات کا مسلک یہ تھا کہ جو لوگ محاصرے کے اندر آئے تھے، شریک ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے قاتل ہیں، یہ سارے کے سارے واجب القصاص ہیں، ان سب سے قصاص کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، اچھا ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل مجھے کسی کتاب میں ان کی اپنی زبانی نہیں ملی، یعنی کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی کہ ان حضرات نے کہا کہ ہماری یہ شرعی دلیل ہے، اس بنا پہ ان سب لوگوں سے قصاص لینا ضروری ہے. لیکن خود میں نے اپنے طور پر سوچا، تلاش کیا کہ کوئی دلیل ہوگی تو صحیح. تو ایک دو ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ ان سے یعنی دلیل بنائی جا سکتی ہے. مثلا ایک تو حضرت عمر رضی اللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ صنعاء جو یمن کا دارالحکومت تھا، وہاں پہ کئی لوگوں نے مل کے ایک شخص کو قتل کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پورے صنعاء کے لوگ، یعنی پورا شہر بھی اگر اس ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوتا، میں قصاص میں سب کو قتل کرتا. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبهم اللہ فی النار. اگر سارے زمین و آسمان والے مل کے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے. تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس قسم کی روایات ان کی دلیل بن سکتی ہیں، ہو سکتا ہے یہی روایات ان کی دلیل ہو. بہرحال مذہب ان کا یہی تھا کہ اگر بہت سارے لوگ کسی کے قتل میں شریک ہوتے ہیں، چاہے براہ راست شریک نہیں ہیں، تب بھی وہ سب واجب القصاص. اور حضرت علی کو ان سے اس بارے میں اصولی اختلاف تھا کہ نہیں، جنہوں نے براہ راست قتل کیا ہے وہ 8-10-12 آدمی جو فرار ہو چکے ہیں، وہی قاتل ہیں، انہی کو تلاش کرنا ہے، انہی سے قصاص لینا ہے. یہ اختلاف جو تھا یہ چلا ہے آگے بھی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں سیدہ عائشہ نے بھی حضرت علی کے مذہب کی طرف رجوع کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں انہوں نے بھی حضرت علی کے مذہب کی طرف ہی رجوع کیا ہے. اور اسی لیے فقہا کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں. حتیٰ کہ شام کے جو فقہا تھے ان کی بھی رائے جو لکھی ہوئی ہے، مدون ہے، وہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں صرف مباشرین بالقتل، براہ راست قتل میں شامل لوگوں سے ہی قصاص ہو. تو خیر ایسے بہت سے مسائل ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں مختلف ہی تھے، اور بعد میں کسی زمانے میں اختلاف تھا، بعد میں اتفاق ہو گیا. تو اس وقت تو مسئلہ بڑا سنگین تھا کہ حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ تو مکہ معظمہ میں تھی، حج کے لیے گئی تھی، اور جب پتہ لگا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو وہیں رک گئی. پیچھے سے حضرت طلحہ، زبیر، یہ حضرات بھی حضرت علی سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے فوراً قصاص لینا چاہیے. حضرت علی نے، ظاہر اختلاف تھا اور اس اختلاف میں کوئی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکا، تو حضرت علی نے پھر ان حضرات کو اچھا حضرت علی کی دلیل کیا تھی؟ وہ قرآن مجید کی آیت تھی، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، کہ بغات میں سے وہ لوگ جو شکست کھانے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے سرنڈر ہو جائیں، تو آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہاں غفور الرحیم سے سارے فقہا، ہمارے ائمہ اربعہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، سب کا یہی مسلک ہے، ان کے متبعین کا. اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو حالت بغاوت میں جو انہوں نے فساد کیا، فساد کی سزا ان کو نہیں دی جائے گی. معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اب جو دلی طور پر بھی توبہ طائب ہوا ہے، فساد بھی چھوڑ دیا، بغاوت بھی چھوڑ دی، شرعی حکمران کے تابع ہو گیا، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی. تو باطن کا مطلب یہ کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، بہت زیادہ اس کے اوپر توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی معاف کر دے. اور جو آدمی سے ظاہری طور پہ، نمائشی طور پہ توبہ کی ہے، اندر سے اب بھی اس کے ذہن میں ہے کہ میں فساد کروں گا جب موقع ملے گا، تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ پھر اس سے اس کے مطابق معاملہ کرے گا.
لیکن آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی، آپ خود اسے سزا نہیں دے سکتے۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں تھیں، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ حضرت علی سے بات چیت کرتے رہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں، وہ بحث ہوئی ہے لیکن اتفاق نہیں ہوا۔ اس کے بعد ان حضرات نے، حضرت علی نے اس وقت ایک بات انہوں نے کہی، بڑی اہم بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی دیکھو لوگوں کے ابھی ہنگامہ ہوا ہے تو لوگوں کے کان نئی نئی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس مسئلے کو جتنا ہلائیں گے اتنا زیادہ فتنہ پھیلے گا، اتنی زیادہ مصیبت بڑھے گی، تو لوگوں کو ٹھنڈا ہونے دیں، لوگ ایک بار ٹھنڈے ہو جائیں اور اتحاد و اتفاق کا ماحول بن جائے، پھر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ حضرت علی کا کلام تو اتنا ہی ہے، 3-4 لائنوں میں جو نقل ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس پر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، اتنا بڑا یہ فلسفہ ہے یہ، کہ جب کوئی اس قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے، حکومت آتی ہے، حکومت جاتی ہے، کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، آج کل بھی آپ دیکھیں کہ اس ٹائم لوگ خبریں بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ متحرک بہت ہوتے ہیں، نئے نئے یوٹیوب چینل جناب لوگ بنا کے اپنی بات چلا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور اکثر چیزیں فیک ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کاروبار ہی جھوٹ بیچنا ہی کاروبار ہوتا ہے، تو وہ فیک باتیں ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے بجائے حقیقت کے غلط فہمیاں اور زیادہ پھیلتی ہیں۔ تو وہ زمانے کا جو میڈیا تھا وہ بات چیت تھی یا شاعری تھی یا خطوط تھے، یہ چیزیں تھیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی لوگوں کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اتحاد و اتفاق، جو یہ آپ کو حضرت علی کا موقع بار بار اس کی تکرار آپ کو ملے گی کہ اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ آسان ہوگا۔ اب اس کا معنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنی حضرت علی کے الفاظ میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے، غلط مطلب لیا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت علی کا مقصد یہ تھا کہ ساری امت متفق ہو جائے، سب کی فوج میرے ساتھ ہو جائے، تو پھر میں ان قاتلوں کو قتل کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، جیسا میں نے عرض کیا وہ قاتل اتنے نہیں تھے کہ ان کو یعنی اتنی بڑی فوج کہاں چاہیے تھی، ایسا نہیں تھا، لیکن مقصد اس کا کیا تھا کہ انتظامیہ جو ہے پورے عالم اسلام کی جو مشینری ہے، جو سرکاری جو ایک سسٹم ہے، وہ سارا جب ہمارے ساتھ ہوگا تبھی ان کی تلاش ہو سکتی ہے، تبھی وہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں، ورنہ تو ان کو پکڑنا ممکن نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ کیا آپ تصور کریں کسی ایک ملک کے اندر پورا ایک ملک ہے، ایک حکمران ہے، سارے صوبے دار اس کے ماتحت ہیں، وزرائے اعلیٰ اس کی بات مانتے ہیں، اور جناب گورنر اس کے ساتھ ہیں، انٹیلیجنس ساری جو کہے گا ویسے کریں گے، اور جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو 1 منٹ کے اندر یا 1 دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے، یعنی کم وقت کے اندر مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ اس ملک کا تصور کریں جہاں ایک صوبے کے اندر جناب وہ دوسری پارٹی کی حکومت ہے، دوسرے صوبے میں دوسری پارٹی کی حکومت ہے، اور آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، تو وہاں تو مجرم 1 ہوں یا 10 ہوں ان کے لیے بڑی آسانی ہے، ایک علاقے میں تحقیق شروع دوسری طرف چلے جائیں گے، وہاں تحقیقات شروع ہوں گی ادھر چلے جائیں گے، تو بہت آسانی ہوگی۔ تو اس لیے حضرت علی کا مقصد یہ تھا کہ سارا ملک ایک مٹھی کی طرح ہو، تو تب یہ تحقیق و تفتیش کا کام ممکن ہوگا، آسان ہوگا، ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہوگا۔ تو بہرحال آپ سمجھاتے رہے اور وہ ان کا اختلاف رائے برقرار رہا، تو انہوں نے پھر حضرت علی سے اجازت چاہی کہ ہم عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ظاہر عمرے سے آپ نہیں روک سکتے تھے، آپ نے اجازت دے دی، وہ مکہ معظمہ گئے، حضرت طلحہ زبیر ان کے ساتھ اور بھی کئی حضرات تھے، وہاں انہوں نے عمرہ کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوئی، تو ان کا جیسے اجتہادی موقف یہی تھا کہ وہ جتنے لوگ تھے سب واجب القصاص ہیں۔ اب یہ کون تھے؟ 700-800 بندے کوفہ سے آئے تھے اور اس معاملے کے بعد واپس چلے گئے تھے، 700-800 بندے بصرہ سے آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے تھے، اور 700-800 بندے مصر سے آئے تھے واپس چلے گئے تھے، یہ تقریباً 2-2.5 ہزار بندے تھے، ان سب کو قتل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو اگر اس بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم خود جا کے یہ کام کریں، تو اس لیے یہ تینوں حضرات یعنی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ مکہ معظمہ سے بصرہ گئے، اور بصرہ میں ظاہر ہے بہت بڑی شخصیات تھی اور عالم اسلام میں ان کے عقیدت مند ہر طرف تھے، تو ایک اچھا خاصا مجمع ان کے ساتھ ہو گیا، اور اس مجمع کے ساتھ انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جو لوگ یہاں سے بصرہ سے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان سے لڑائی چھیڑ دی۔ اس لڑائی کے اندر
وہ لوگ جن کی تعداد تقریباً 700 تھی، تقریباً سارے ہی مارے گئے، ان میں چند افراد 5-6 افراد بچ کے جا سکے، ورنہ سارے ہی لڑائی کے اندر قتل ہو گئے۔ اب ایک لحاظ سے تو بات بڑی اچھی تھی کہ بہت سارے مفسدین ان کا صفایا ہو گیا، لیکن ایک لحاظ سے یہ بات تشویشناک تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ کام حکومت کا تھا، اگر آج ہی مسئلہ اس طرح شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی جماعت چاہے صالحین کی ہے، نیک لوگوں کی ہے، مخلص ہے، لیکن وہ خود اپنے ہاتھ میں قانون لے کے سزاؤں کو نافذ کرے، تو پھر یہ تا قیامت یہ سلسلہ چل پڑے گا، اور اسلامی ممالک کے اندر اس طریقے سے مسائل اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تو صحابہ کا دور ہے، بعد میں کیا کچھ نہ ہو جائے، تو اس لیے پھر آپ نے کوفہ، آپ نے پھر عراق جانا ضروری سمجھا۔ اور ویسے بھی آپ ایک جیسے کہتے ہیں کہ لانگ ٹائم پلاننگ کے تحت بھی آپ عراق جانا چاہتے تھے۔ جو آپ نے مدینہ میں جو یہ آپ نے دیکھا یہ حادثہ، تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ بعد میں بھی وہ بالکل آپ کی جو بصیرت تھی بالکل صحیح تھی کہ ابھی صحابہ کی موجودگی میں یہاں پر یہ ہوا ہے، تو بعد والے ظاہر ہر دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ نیکی اور وہ جو ایک خوبی ہے وہ کم ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں سلسلہ بار بار ہو، تو اس شہر کی مذہبی حیثیت، اس کا تقدس مجروح ہوگا، تو اس شہر کو ہم صرف مذہبی مرکز رہنے دیں، سیاسی مرکز نہ ہو۔ یہ امت پہ حضرت علی کا بہت بڑا احسان، جو اپنے اشتہاد سے انہوں نے کام لیا اور کوفہ کو مرکز بنایا۔ ان کے مرکز بنانے کی وجہ ہی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد کے جو خلفات ہیں، ان کو یہ گنجائش ملی کہ کسی نے شام کو مرکز بنایا، کسی نے بغداد کو مرکز بنایا، کسی نے قسطنطینیہ کو مرکز بنایا۔ یہ گنجائش حضرت علی کے اقدام سے پیدا ہوئی، اور اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں پھر دوبارہ ویسے مسائل نہ ہونے کے برابر ہوئے۔ تو خیر، اس میں یہاں پر بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو حضرت علی پہ جو تہمتیں لگائی گئی ان میں سے ایک تہمت یہ بھی ہے کہ حضرت علی کا وہی فسادی حضرت علی کے چاروں طرف تھے، وہ حضرت علی کو بہکا کے مدینہ سے کوفہ لے گئے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی صحیح روایت، کوئی مضبوط روایت اس کے حق میں نہیں ہے۔ جس روایت کو لے کے، جن 2-4 روایتوں کو لے کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ روایتیں شدید ضعیف ہیں، اور شدید ضعیف روایت تو ویسے بھی کسی صحابی کے خلاف قابل قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اس میں حضرت علی کی تعریف تو نہیں ہے، تنقیص ہے ان کی کہ جناب شرپسند آپ کو کوفہ لے گئے، اس میں تعریف ہی کون سی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ضعیف روایت اگر صحیح روایت سے ٹکرائے تو تب بھی وہ بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ یہاں تو صحیح روایات موجود ہیں حضرت علی، جن میں واضح کہ حضرت علی اپنی سوچ بچار اور اپنی فکر و نظر کے تحت بڑے عزم کے ساتھ آپ مدینہ سے کوفہ گئے تھے۔ تو حضرت علی پھر عراق چلے گئے، اور وہاں آپ نے حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ نے اپنا سفیر بھیجا، حضرت قعقاع ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت قعقاع ابن عمر زبان و بیان کے بہت ماہر تھے اور بڑے دلیر تھے، جہادی کارنامے بڑے مشہور ہیں، لیکن انہوں نے اس گفتگو میں جس طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو قائل کیا، وہ ان کی اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ حضرت علی کے دلائل ہی لے کے گئے تھے جن کی وجہ سے وہ لوگ قائل ہو گئے۔ پہلے وہ قائل کیوں نہیں ہوئے تھے اور اب قائل کیوں ہو گئے، اس کی ایک بیچ میں وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ جب ان حضرات نے بصرہ میں جنگ کی، اور بصرہ سے جو لوگ مدینہ گئے تھے فساد کے لیے، وہ لوگ اس میں اکثر قتل ہو گئے۔ ان میں سے چند لوگ جو بچے، ان میں تھا ایک سردار حرقوس ابن زہیر۔ حرقوس ابن زہیر نے جا کے لوگوں میں یہ ایک بات پھیلائی، یعنی وہ بات اس نے تقریریں کی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے آپ کے قبیلوں کے 700 بندے قتل کر دیے، ان کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ تو ظاہر جن لوگوں کے رشتہ دار عزیز قتل ہوئے تھے وہ پہلی جذبات میں تھے، تو 7,000 بندے حرقوس ابن زہیر کے ساتھ ہو گئے۔ وہ ایک لشکر بنا کے بصرہ سے، کوفہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، تو یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ کے 5,000 بندے جو یہاں پر آگے جمع ہو گئے تھے۔ تو حضرت قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے بات چیت کی، اس میں یہ پوچھا کہ امی جان آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ انہوں نے کہا لوگوں کی اصلاح کے لیے، امت کے بھلے کے لیے۔
انہوں نے فرمایا کہ امت کی اصلاح اور بھلا کس چیز میں؟ انہوں نے کہا قصاص لینے میں حضرت عثمان کا قصاص واجب ہے، یہ لیا گیا تو امت بچ جائے گی، نہ لیا گیا تو امت تباہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی بھی اس سے متفق ہیں کہ قصاص لیا جائے، لیکن حضرت علی کے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت علی یہ چاہتے ہیں کہ آپ، اچھا اس سے پہلے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ سید امی آپ یہ بتائیں امی جان کہ وہ قصاص آپ نے کس طرح لینا ہے؟ آپ نے 700 افراد کو آپ نے قتل کیا بصرہ میں، ان 700 کے بدلے 7000 بندے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب آپ بتائیں آپ ان سے قتال آپ کے نزدیک واجب ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کی دلیل یہ ہے کہ جو قاتل ہیں ان کے معاونین بھی واجب القتل ہیں۔ ان 700 بندوں کو اس لیے قتل کیا آپ نے کہ یہ قاتلوں کے معاون تھے، ظاہر ان میں اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو قاتلوں ان 700 بندوں کو آپ نے اس دلیل پہ ان سے قتال کیا، ان سے جنگ کی جس میں وہ قتل ہو گئے کہ یہ لوگ قاتلوں کے معاونین ہیں۔ اب یہ 7000 جو بندے کھڑے ہیں وہ بھی تو معاونین ہیں، وہ بھی معاونی کے درجے میں آئیں گے، اپنے ہاتھ سے تو قتل کرنے والے وہ بھی نہیں ہے، معاون کے درجے میں وہ بھی آ جائیں گے، ان کے ہم خیال ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ ان سے قتال کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اگر آپ ان سے قتال یہ کہہ کے آپ نہیں کرتی کہ جی ان لوگوں نے قتل تو نہیں کیا، ہم ان سے قتال کیوں کریں، تو گویا آپ اپنے موقف سے آپ نے رجوع کر لیا، کیونکہ یہ تو حضرت علی بھی یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے خود قتل کیا ان سے قصاص لینا، باقی لوگوں سے نہیں لینا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ان 7000 سے بھی ہم قتال کریں گے، تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ان 7000 کے رد عمل میں 25000 لوگ آپ کے مقابلے میں کل نہیں آئیں گے؟ یہ تو ایسا سلسلہ ہوگا جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ یہ سن کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، زبیر، ان سب حضرات نے آگے سے ہی خاموش ہو گئے، یعنی بات سوچ میں ڈالنے والی بات۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علی جو سیدھی بات کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ سب ساتھ ہو جائیں، ہم مل کے اس کام کو کریں گے۔ تو اس بات پہ اتفاق ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت علی وہاں سے آئے، یہ حضرات بصرہ سے نکلے، بصرہ کے قریب درمیان میں ایک جگہ پہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت علی کے ساتھ تقریباً 9000 آدمی تھے، ان کے ساتھ بھی 5000 آدمی تھے، اور صلح کے مذاکرات جو بات چیت ہوئی آپس میں تقریباً وہ انجام پذیر ہو گئے، یعنی کوئی اختلاف ایسا اصولی بات رکاوٹ بیچ میں باقی نہیں رہی۔ اس موقع پر کچھ شر پسند انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے، ان کا تو مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا تھا، تو یہ پھوٹ والا مسئلہ جو ہم چاہتے تھے وہ ختم ہو رہا ہے، اتحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس موقع پر صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم دونوں طرف شامل ہو کے انہوں نے تیر چلا دیے، پتھراؤ کر دیا، اس سے ایک ہنگامہ اٹھ گیا، اور لوگ ایک دوسرے پر لپک پڑے اور پہلے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایسے بندے بھی مقرر کیا جو آوازیں لگا رہے تھے، ادھر کھڑے ہو کے حضرت علی نے حملہ کیا ہے، حضرت زبیر نے، طلحہ نے حملہ کیا ہے، تو ایک قسم کا ہنگامہ مچ گیا۔ اس ہنگامے سے جو لڑائی ہوئی اس کو کہتے ہیں جنگ جمل، اور اس لڑائی میں حضرت سیدہ عائشہ خود اس وقت وہاں نہیں تھی، وہ تو بصرہ شہر میں تھی، حویلی میں، وہاں سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے آئی اور دونوں جماعتوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کی، اور ایک تابعی کو قرآن مجید دیا، کعب بن سور رحمہ اللہ، کے قرآن لے کے آگے جاؤ، لوگوں کو روکو۔ لیکن وہ مسئلہ اتنا شدید ہو چکا تھا کہ سیدہ عائشہ خود بھی گھیرے میں آ گئی، اور وہ مسئلہ بہت سنگین ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی صورتحال دیکھی، تو آپ نے ظاہر یہ مسئلہ بہت زیادہ، آپ اندازہ کریں کہ ایک ہنگامہ ہے، ایک لڑائی ہے، اور امت کی اتنی مقدس شخصیت وہ گھیرے میں ہے۔ تو حضرت علی نے اس موقع پہ اپنے ایک اجتہاد سے یا اپنی ایک تدبیر سے کام لیا، وہ تدبیر صحیح ثابت ہوئی کہ آپ نے صحابہ سے کہا، کہ بعض صحابہ سے کہ جا کے آپ یہ اونٹنی کو آپ بٹھائیں کسی طریقے سے۔ تو انہوں نے پھر جا کے اونٹنی کی ٹانگوں پہ وار کیا، اور جو سیدہ عائشہ کے ساتھ جو حضرات تھے ان سے پہلے بات کی، ان کو آواز دی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہم مل کے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اونٹنی کو بٹھایا، اس کی ٹانگوں پہ ضرب لگائی اور بیٹھ گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی کا جو ہودج تھا اونٹنی پہ جس میں آپ تشریف فرما تھیں، اس کو اٹھا کے پھر الگ محفوظ مقام پہ لے گئے، اور ہر طرف سے آوازیں لگیں کہ بھئی امن دیا جاتا ہے، جنگ ختم کی جاتی ہے، سب معمول ہے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ تھوڑی دیر میں وہ جنگ پھر ختم ہو گئی، اور حضرت علی نے سب کو امان دی، اور جتنے لوگ جنگ میں شریک تھے جو غلط فہمی سے بھی میرے شریک ہو گئے تھے، وہ سب نے پھر حضرت علی کی بیعت کی۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ جو تھے ان حضرات نے بھی حضرت علی کی بیعت کی۔ لیکن اس میں ایک جو بڑا مسئلہ پیش آیا تھا، یعنی افسوسناک، کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ دونوں حضرات اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شہید ہوئے کہ انہوں نے جب جنگ دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اور اس سے اب ہٹنا ہی بہتر ہے. اگر جنگ انہوں نے شروع بھی نہیں کی تھی لیکن انہوں نے چاہا کہ میرے ہاتھ سے کوئی بے گناہ مارا نہ جائے، ورنہ وہ اتنے طاقتور اتنے مشہور حواری رسول تھے، اکیلے کئی آدمیوں کو مار دیتے تھے. جنگ یرموک میں ایک طرف سے داخل ہوئے، پورے رومی لشکر کو کاٹ کے دوسری طرف نکل گئے، پھر وہاں سے دوبارہ آئے، لشکر کو کاٹتے ہوئے ادھر آ گئے، کوئی بے گناہ میرے ہاتھ سے قتل نہ، تو میدان جنگ سے نکل گئے. پیچھے ایک بدبخت عامر ابن جرموز نے اپنی ٹولی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور ان کو شہید کر دیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ مروان ابن حکم جو اس لڑائی میں سیدہ عائشہ حضرت طلحہ کے ساتھ تھا، اس نے موقع پا کے حضرت طلحہ کو تیر مار کے شہید کر دیا. یہ بات جو ہے بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مروان نے ایسا نہیں کیا. تو دیکھیں مروان کوئی صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز مروان کے اس کام کے لیے جو دلیل ہے وہ ایک نہیں 3 یا 4 صحیح روایات ہیں اور چشمدید گواہوں کی ہے، بڑے بڑے تابعین کی ہے کہ انہوں نے اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا، صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے. حافظ ابن حجر جیسے، حافظ ذہبی جیسے حضرات نے ان کو صحیح کہا ہے کہ مروان نے حضرت طلحہ کو قتل کیا. اب قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جبکہ انہی کے لشکر میں شامل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ حضرت طلحہ حضرت عثمان کے خلاف سازش میں شریک تھے. اگر آپ روایات کو دیکھیں گے تو بہت سی ایسی روایات آپ کو تاریخ میں ملیں گی کہ حضرت طلحہ سازش میں شریک تھے. یہ ایسی روایات اصل میں وہ افواہیں ہوتی ہیں جو اس زمانے میں گردش کر رہی تھیں، اور انہی افواہوں کو بعض لوگوں نے روایات بنا کے نقل کر دیا. تو ان افواہوں پہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ یقین کرتے تھے، مروان بھی انہی میں سے ایک تھا. تو اس نے قتل کرتے ہوئے الفاظ کہے کہ آج کے دن سے زیادہ اچھا موقع مجھے نہیں ملے گا حضرت عثمان کا قصاص لینے. تو یہ 2 افسوسناک واقعات یہاں پیش آئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی نے عزت و احترام سے مدینہ واپس بھیج دیا. اور دونوں حضرات کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو اس پہ اتنے زیادہ وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بلا لیتا، یہ افسوسناک سانے ہم نہ دیکھتے. تو بات چیت ہماری بات بھی اینڈ پر پہنچی ہے، ٹائم بھی ہو چکا ہے. میں اجازت آپ حضرات سے چاہتا ہوں، کوئی سوالات اگر آپ حضرات چاہیں بعد میں بھی آپ جو ہمارا گروپ ہے اس کے اندر آپ بھیج سکتے ہیں. میں وقتاً فوقتاً موقع بموقع ان کے جوابات دوں گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اسے ٹیکسٹ میسج کے اندر آپ بھیجیں، میں جواب وائس میسج میں دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.